عزیز بزرگان دین اور اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اعظام، میری بساط نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولوں، مگر حکم ہے مولانا وسیم صاحب کا کہ بس ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ بزرگان دین، اللہ نے انسان کو دو اپارچونیٹیز دی ہیں، اور وہ چیز کو قرآن نے ایک دم رائٹ بار رائٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن نے اس کو چھپا دیا ہے، بلکہ ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے۔ وہ یہ ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہو تو تم سچی تابعداری کر کر میرے ہو کے رہنا، یا پھر چاہو تو تم شیطان کے بھائی بن کر زندگی گزارنا۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی واضح کر کر رکھ دیا اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، میں ایسی جہنم تیار کیا ہوں، میں ایسا خطرناک عذاب تیار کیا ہوں جس عذاب کی آگ کو کھینچ کے لانے والے جو میرے فرشتے ہیں وہ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہیں، جو کل قیامت میں جہنم کو کھینچ لائیں گے، اور اسی کھینچی ہوئی جہنم میں پھینکنے کے لیے یہی وہ قوم کو ڈالا جائے گا جو کہ اللہ کی اطاعت و رسول کی فرما برداری کے بغیر اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور یہ سوچ رہی ہے کہ میں بڑا زندگی کا بہترین زندگی گزار ہوں، میں اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزار رہا ہوں۔ مگر یہ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ کہہ دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری عبادت کی فرق نہیں پڑتی، مجھے تمہاری کوئی معاملات کے لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو تمہارے دلوں کے اندر کا اخلاص چاہیے، مجھے تو تمہارے دلوں کے اندر کی رگوں میں بسنے والی ایک ایک چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری میں جو میری اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے، جو احکام خداوندی پر عمل آور ہوتا ہے، تو یاد رکھنا تم مرتے وقت اگر تمہارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی بندہ آخری موت کے وقت میں بھی اگر اس کے دل میں ذرہ ایمان کا قطرہ ہے، اللہ کہتا ہے میں بہت نہیں لوں گا، مجھے اتنا ہی چاہیے کہ جتنا تو نے اخلاص کے ساتھ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اے میرے پیارے صحابہ یہ بات یاد رکھو، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ بہت جلیل القدر ہے، اللہ کی ذات اتنی نہایت پاک ہے، اگر تم نے مکمل سونے کے پہاڑ بھی اگر خرچ کر ڈالے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان نہ ہو یا پھر اخلاص نہ ہو تو یاد رکھنا وہ سارا کا سارا دھڑا رہ جاتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ خالی کھجور کی گٹلی کے اوپر کا چھلکا بھی اگر صاف دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہو دیتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کے تعلق سے اے میرے فرشتوں تم نے کیا کہا تھا جب میں ان بندوں کو بنا رہا تھا، جب میں ان بندوں کی سازش اور ان کی پلاننگ کے لیے ان کو میں دنیا میں اتار رہا تھا تو تم نے کہا تھا اے اللہ یہ دنیا میں جائیں گے تو کون سی مخلوق بنا رہا ہے، یہ لڑیں گے یہ جھگڑیں گے یہ آپس میں قتل و غارت گیری کریں گے، مگر اللہ وہ جانتا ہے جو ہم جاننے سے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر دنیا کے اندر نشو و نشما کر دیا، اور اللہ آج اس بندے کے اوپر جو اخلاص کے ساتھ ذرہ برابر بھی عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں تم نے اڑایا تھا، آج یہ بندہ میرے پاس اخلاص واللہیت کے ساتھ ایک لقمہ میرے خاطر غریب کو دے رہا ہے، آج یاد رکھنا آج میرا عرش ہل چکا ہے، میں اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ
کے ساتھ ساتھ جو اتنی رات گئے آپ لوگوں کا بیٹھنا، یہاں دل لگا کے سننا، ایک ایک بچے کی تقریر کو ہمت افزائی کرانا اور یہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کروانا، یہ اللہ کبھی خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے آج میری خاطر جمع ہوئے ہیں، میرے رسول کی بات سننے آئے ہیں، جاؤ اے فرشتوں جنت کو ایک دم دھواں دو اور وہاں سارے کے سارے معطر کر دو، انہیں باغوں کے اندر ٹہلنے کے لیے آج سے ہی ان کے لیے پیڑ پودے لگا دو۔ یہ سارے کے سارے اعلانات اللہ کرتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ بہت ہم کو نہیں دیتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے حیدرآباد کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے ہی پریشانی دیتا مول صاحب، میں ہی اللہ کو دکھتا ہوں، میرے کچھ پریشانی آ جاتی، پرسوں دادا کا انتقال ہوا، پرسوں نانا کا انتقال ہوا، پرسوں چھوٹی بہن کے اندر ڈائلیسس کی بیماری آ گئی، شوگر سے میرے چاچا پڑے ہوئے ہیں، اللہ پورے گجرات کے اندر مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنی زبان سے نہ نکالو میرے عزیز دوستو، اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں ان الفاظ کو اپنی زبان سے لانے سے بچو، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو غضب دلاتے ہیں، جو اللہ کو طیش میں لاتے ہیں، جو اللہ کو ایک طرح کا غصہ دلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تمہیں پریشانی آ رہی ہے تو وہ میں دے رہا ہوں، اگر تمہیں محبتیں خوشیاں آ رہی ہیں وہ بھی میں دے رہا ہوں۔ یاد رکھنا جتنی تمہاری نیک اعمال ہوں گے، جتنے تمہارے پیارے اعمال ہوں گے، وہ تمہارے پیارے اعمال کی بدولت، تمہارے حسن اخلاق کی بدولت میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہوں۔ بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا اعمالکم اعمالکم، اب کسی کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے یہ حکومت ایسا کیوں، انہیں نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا اپنے اعمال کو دیکھو کہ تم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر ڈالے، کہیں تمہارے اندر کا للہیت، کہیں تمہارے اندر کا اخلاص کہیں ڈگمگا تو نہیں گیا۔ صاف کہو اللہ تو نے پریشانی دی ہے، اس کا اجر بھی تو نکالنے ہی والا ہے۔ ایسا اگر کوئی بندہ ہو یا بندی جیتی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 114 سورتیں، 6666 آیتیں اور پوری بخاری کی روایتیں یہ صاف خلاصہ بیان کرتی ہے ایسا بندہ غریب ہی دنیا میں رہے گا مگر کبھی کبھی بھی اللہ اس کو دھوکہ نہیں سنائیں گے، کبھی اللہ اس کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اپنے اندر کی ایک طاقت کو جگا کر یہ کہو اللہ تو پریشانی دیا ہے تو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بزرگان دین اور عزیز ماؤں بہنوں یہ یاد رکھو اللہ نے دو چیزوں کا جو وعدہ کیا ہے، دنیا کے اندر 60-70 سال کی عبادتیں ہوتی ہیں، 60-70 سال کے اندر ہم نے مائنس اگر کر دیا، صرف 15 سال بھی اگر تمہارے ہم نے نکال دیے تو بچے تمہارے پاس بمشکل 55 سال۔ 55 سال کے اندر 40 سال کا تو انسان اس کے بعد ڈگمگاتا ہوا آ جاتا ہے، 40 سال کے اندر جتنا کمایا یہ بیٹھ کے کھانے کی تلاش میں رہتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے تو یاد رکھنا جتنا تو نے جوانی کی عمروں میں نیکیاں کمائی تھی میں اس سے ڈبل تیرے ان بڑھاپے کی حالت میں نیکیاں دوں گا۔ تو بس ایک کام یہ کر کہ زندگی کے اندر بہت سارا نہیں بلکہ مختصر سا نیک اعمال کر لے، اس کے بعد دیکھنا تو تعجب کرے گا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لینا، بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 772 کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 3065 یہ صاف اشارہ کر دیتی ہے ایک صدقہ تمہارا کرنا یا پھر ایک چیز اللہ کے لیے دے دینا یا ایک اخلاص کا عمل اللہ کے لیے کرنا یا ایک اللہ کے لیے نماز پڑھ کر رکھ دینا، اللہ کہتا ہے تمہاری ماں جس طرح چھوٹے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے ایسے ہی میں تمہارا صدقہ پال پوس کر بڑا کرتا ہوں۔ کل بندے کے سامنے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، منکر نکیر ساری چیزوں کو لا کر رکھ دیں گے، اللہ کے سامنے بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اللہ میں نے تو خطرناک کام کیے ہیں، تیرے عذابات جو ہلکا عذاب بھی تیرا ہے، پیروں کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، وہی پیروں کے اندر کی آگ کی جوتیاں تمہارے دماغ کو کھوکھلا کر رکھ دیں گی اور وہی دماغ چکلے بن کر تمہارے کانوں
نکلے گا, ناک سے نکلے گا, آنکھ سے نکلے گا, کہے گا بندہ یا لیتنی کنت ترابا, اللہ مجھے بچا لے, میں تیرے اتنے چھوٹے عذاب کا بھی مستحق نہیں بن سکتا, تو اگر میرے کو اپنے فضل سے نہیں بچائے گا تو یاد رکھنا اللہ میں یہی تباہ ہو جاؤں گا. اللہ کہے گا نہیں, اب تمہاری کتاب بند ہو چکی ہے, تمہیں 70 سال دیے گئے تھے, تمہیں چھوٹا عمل بھی کرنے کے لیے کہا گیا تھا, تم نے نہیں کہا, مجھ سے منہ موڑ لیا, قرآن کو پیچھے پھینک دیا اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو کدھر کی اٹھا کر پھینک دیا, مغربی تہذیب کو ہم نے اپنا لیا, نہ ہی ہمارے بال سر کے درست ہیں, نہ ہی ہمارے کپڑے درست ہیں. آج کوئی مولوی تم کو یہ نہیں کہتا کہ تم کرتا پائجامہ کے علاوہ کوئی چیز پہنو ہی نہیں, جو پہننا ہے جتنے برانڈڈ پہننا ہے, مگر یاد رکھیں جب تم رکوع یا سجدے میں جاؤ تو تمہارا صدر دکھنے نہ پائے, یہ علماء کی پکار ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لانے کی بات کی جاتی ہے. مگر آج کا مسلمان وہ مغربی تہذیب جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, تم جس مغرب کی طرف جا رہے ہو کیا تم نہیں دیکھتے مشرق سے سورج نکلتا ہے اور آ کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے, یہ ڈوب جانا اس کی علامت ہے کہ تم مغرب کی طرف جاؤ گے, تم ویسٹرن کلچر کی طرف جاؤ گے, تم ان بدماش امریکی کی تہذیب کو فالو کرو گے, تم ان کینیڈا کی تہذیبوں کو اپنے اندر لاؤ گے, تو یاد رکھنا ایسے ہی ڈوب جاؤ گے جس طرح سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے مگر جا کر آسانی کے ساتھ ڈوب جاتا ہے. ایسا نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت مجھے لاسٹ زمانے تک فالو کرتے رہے گی, اپناتے رہے گی, یاد رکھنا کسی کی قوم کے اندر ایسا رہبر جو گاندھی جی نے تک ہندوستان کے اندر کہا تھا, جب ہندوستان کا بٹوارا ہونے لگا, یاد رکھو اگر ہندوستان کو چلانا ہے یہ کون کہہ رہا ہے, یہ وہ گاندھی جی کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں تھا. یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کو پڑھو, حضرت خالد بن ولید کو اپناؤ, حضرت ابو بکر تمہارا بہتر رہبر ہے. وہ کہاں سے نکلا تھا, وہ محمد عربی کی جوتیوں سے نکلا تھا, وہ محمد عربی کو فالو کیا ہوا تھا. آج کی ماں بیٹی, آج کا ہمارا مسلمان کلچر یہ کہتے ہوئے نہیں شرمتا ہے, اماں مجھے اسکرٹ دیا کر دے دو, بابا مجھے اس طریقے کی ہیئر اسٹائل بنانا ہے. آج ہمارے قوم کے رہبر, آج ہمارے امت کے علماء مفتیان کرام چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں تمہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے, تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے, تمہیں محمد کی تعلیمات کا ڈر نہیں ہے. یاد رکھنا لوگ یہ کہتے ہیں, کہتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے, مولانا مرنے کے بعد دیکھیں گے. کیا دیکھو گے مرنے کے بعد, آنکھ موچ دی جائے گی, آنکھ موچنے کی طاقت نہیں ہوگی, 4 فٹ کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا, قبر وہاں دبوچ کر رکھ دے گی, منکر نکیر سوالات کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کا عذاب اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تم اپنے مردوں کو ٹکڑے کر کر چیل کووں کو کھلانا پسند کرو گے مگر قبر میں دفن کرنا نہیں پسند کرو گے. کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یہی کہتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو اگر تم نے میری تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہاں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر چاند کے اوپر تک جا سکتی ہے. ارے تم نے تو چاند پہ جانے والوں کو اعزاز بخش دیا, تم نے تو چاند پہ جانے والوں کو تو نیشنل ایوارڈ دے دیا. ارے تم کہاں مر گئے جو نبی دنیا میں رہتے ہوئے, اس زمین پہ رہتے ہوئے اشارہ کر کر چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالا. کیا تمہیں نہیں آتی ہے اس کی محبت, کیا تمہیں اس کو فالو کرنا نہیں آتا ہے؟ مارکیٹ کے اندر اگر کوئی MC اسٹینگ گانا گانے والا آتا ہے تو ہمارے نوجوان بچے خوش ہو کر اس کے راہ پہ خوش ہوتے ہیں, اور نہ جانے یہ ہندرا سلمان خان جب اس کی محبت کی باری آتی ہے, جب اس کا فلم ریلیز ہو جاتا ہے, کروڑوں کے روپے خرچ کر کر اپنی گرل فرینڈوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے ہوئے یہ مسلمان جاتا ہے. کیا تمہیں وہ نبی یاد نہیں آتا جس نے راتوں میں اٹھ کر اما جان عائشہ فرماتی ہے, اما جان عائشہ کی یہ الفاظ ہیں, اللہ کے نبی تمہیں تو بخش دیا گیا ہے, تمہارے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں, تم کیوں روتے ہو, تم اللہ کے سامنے کیوں گڑ گڑاتے ہو؟ اللہ کے نبی پہ قربان جاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنے والی امت کے لیے میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں, میں اس
امت کے لیے رو رہا ہوں جو امت مجھے نہیں دیکھنے والی ہے مگر پھر بھی مجھے یہ کہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میری گواہی دینے والی ہے، کیا میں ایسی امت کے لیے رو بھی نہیں سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، کہنے پر کہتے تھے میں آخری آنے والی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ کیا ہمارے نبی کا رونا پسند نہیں آتا؟ آج ہماری مائیں بہنیں مجھے معاف کر دینا، ہم سیریلز کے اندر ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں، ہم سیریل گانوں کے اندر ایک ایموشنل موز آ جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں گیا میرے نبی کے 70 صحابہ غزوہ موتہ میں مارے جا رہے ہیں، غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی کے سارے صحابہ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا تھا، غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پھپھولے پھوٹ چکے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کے نبی مدد آخر کہاں ہے، مدد آخر کہاں آئے گی، آخر ہمیں اللہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پھر اس کے بعد میرے نبی پہ قربان جاؤ، نبی نے کہا آج جو ہم کام کر رہے ہیں آنے والی امت کی آسانیوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، سارا معاملہ ختم کر کے رکھ دیا گیا، اب تمہیں یہ نہیں کہے جا رہا ہے چلو باہر نکلو اب ہم جنگ کے لیے جائیں گے، نہیں، ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں، ان کے ساتھ اپنا محبتانہ سلوک کو برقرار رکھیں۔ آج ہمارے ہندو بھائی ہمارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، میں اسلام کو مانتا ہوں مسلمان کو نہیں مانتا ہوں، یہ کیوں ہوا؟ آج ہم نے آج سے چند سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر عیسائی مذہب کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان بیٹھ کر پانی پیتا ہے، تم ٹھہر کر کیسا پانی پی رہے ہو؟ تمہارے نبی نے تو بیٹھ کر پانی پینا سکھایا، اور اسی بیٹھ کر پانی پینے کے اوپر ریسرچ کیا گیا امریکہ کے اندر، ویسٹرن کلچرز کے اندر یہ ثابت ہوئی بات، جو بندہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے، جو بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، ایسے بندے کو مرتے دم تک کنکریاں اور پیٹ کے اندر قبض کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ اس وقت نبی سکھلا کر جا رہا ہے جبکہ تمہاری کوئی سائنٹسٹ نہیں تھی، جبکہ تمہارے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ اسی لیے آئی نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نبی کی اطاعت کرو تمہیں دیکھنا کتنا بلند مقام ملے گا، مگر نہیں، آج ہماری مائیں بہنیں، آج ہمارے بھائی، کیوں ہم اللہ کے نبی کی زندگیوں سے منہ موڑ رہے ہیں؟ ہماری اذان ہو رہی ہے، ہمارے پرچے اڑے ہوئے ہیں، ہماری ماں کے پلوں تک درست نہیں ہو رہے ہیں۔ جب ہم اپنے بچپنے کے اندر اپنی ماؤں کو دیکھتے تھے یا پھر اپنے نانیوں کو دیکھتے تھے، اذان ہوتی تھی تو فوراً چہرے پر اور سروں پر دوپٹہ ڈال دیا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی اذان ہونے تک بات نہیں کرنا۔ آج کا مسلمان بیٹا، آج کی مسلمان ماں اپنے گھروں میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ سیریل دیکھتے ہوئے ریموٹ اٹھا کر آواز کو بند کرنا پسند کرتی ہے، مگر اس کو بند کر کر بچے کو نماز کی تعلیم دینا پسند نہیں کرتی ہے۔ کہاں سے خالد بن ولید پیدا ہوں گے؟ کہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ کہاں سے ہندوستان کے حالات صحیح ہوں گے؟ ہم رونا آخر کہاں تک روئیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور ہمارے کرناٹکا کے سلطان میسور کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس ٹھہر کر اس زمانے کے انگریز نے کہا تھا ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تلوار زمین پہ گاڑا اور کہا آج کے بعد سے کوئی ماں کو ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے جو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے، جو کہ ٹیپو سلطان پیدا کر کر بتائے۔ آج دیکھو ہماری ماؤں کے دوپٹے غائب، آج ہمارے بھائیوں کی تمیز غائب، آج ہمارے مسلم معاشرے کا تعلق علماء سے برقرار۔ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ یہ علماء کیا سکھاتے ہیں؟ یہ علماء کیا بتاتے ہیں؟ آپ کو حیرانی ہوگی، علماء ہی ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اس گجرات کے علاقے کے اندر پوری ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اللہ کی قسم 1000 مرتبہ، اس ہندوستان کے اندر میں اور آپ آج جو سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بوڑھے حضرات کی گاڑیاں علماء کی سفید ہو چکی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آج انہی کی بدولت ہے جو میں اور آپ مسلمان ہیں، ورنہ تو آج ہمارے ایمان کے دیوالے اڑ گئے تھے۔ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر آپ ہی کے شہر سے چند کلومیٹر پہلے ممبئی کے اندر ایک صاف اعلان کر دیا انگریزوں کی غلامی کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ کس
نے کہا تھا؟ کوئی تھا تمہارا آئیڈیل اس وقت جس کو تم آج فخر سے سلمان خان کہتے ہو؟ کوئی تھا تمہارا اس وقت آئیڈیل جس کو تم شاہ رخ خان کے ہیئر اسٹائل رکھنے کو پسند کرتے ہو؟ تھا کوئی ہیرو تمہارا جو کہ پھیٹ پٹا ہوا پہن کر اپنے آپ میں شیخی بگاڑنے والا؟ کوئی نہیں تھا. یہ پردوں پہ ناچنے والے نچیڑی ہیں, یہ پردوں پہ اپنے آپ کا ڈانس کرنے والے ہیں. تم کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہو؟ میرے بھائیوں, اگر تمہیں فالو کرنا ہے, آؤ خالد بن ولید کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی جب اسلام قبول کرتا ہے یہ نبی کا پیارا صحابی خالد بن ولید, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پورے مکہ کے اندر, پورے عراق کے اندر, پورے اس زمانے کی سپر امپائرز کے اندر یہ تاریخ پھیل جاتی ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آج کے بعد سے مسلمانوں کی طرف غلط نظر نہیں اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن ولید مسلمان ہو چکا ہے. اللہ کے نبی پہ قربان جاؤ, خالد بن ولید جب مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر تلوار کھینچ کر کہتا تھا, اے اللہ کے نبی بس آپ مجھے اتنا بتا دینا کہ اسلام کا جھنڈا کدھر کہاں گاڑ دینا ہے, وہاں ساروں کی کھوپڑیوں کی اگر میں عمارت میں کھڑی کر دو, تمہاری ذات کی قسم, تمہارے رب کی قسم جو سچا نبی بنا کر تمہیں بھیجا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں ایسی خطرناک تلوار لٹکا کر صرف اور صرف میرے عزیز دوستوں بزرگوں آدھا گھنٹہ ہوا تھا اسلام قبول کر کر اپنی تلوار کو لیے اور مکہ کے صحن میں آئے. اس وقت تک بھی نبی ابھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے مکہ کے اندر. پوچھ لینا علماء کرام سے, ڈر ڈر کر اپنے گھروں میں نماز ہوتی تھی. حضرت عمر جیسا ہی اسلام قبول کرتے ہیں صاف اعلان کیا جاتا ہے مکہ کی گلیوں کے اندر, اگر تمہاری ماؤں کو بیوہ کرنا ہے, بچوں کو یتیم کرنا ہے, آؤ حضرت عمر تمہاری تلوار میری تلوار کو باہر پھینک کر اندر نماز پڑھنے جاتا ہے, میں تمہیں گرما نہیں رہا ہوں. یہ وہی حضرت عمر ہے جس کے آج ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں, واہ عمر واہ خالد بن الولید. کیا اسٹیٹس کے ذریعے سے ہی مسلمان باقی ہے؟ کیا اسلام خالی فلم دنیا کی دیکھنے پر باقی ہے؟ کیا کارٹون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے پر باقی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, اگر تمہیں سچا ایمان والا بننا ہے, تمہیں اندلس کی طرح نہیں بلکہ تمہیں مکہ کے اندر پیدا ہونے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا. آج اس مجلس کے اندر, آج اتنے پیارے علماء کرام کی موجودگی میں دلوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ اعلان کرو, اللہ آج سے ہم اتحاد میں رہیں گے. بریلوی بھی میرا بھائی ہے, سنی بھی میرا بھائی ہے, اہل حدیث بھی میرے بھائی ہیں, ہم سب ایک ہیں. لگاؤ یہ نعرہ, ہم سب ایک ہیں. اللہ ہم تمام کو ایک رکھے. آج ہم ٹوٹے ہیں اسی جھگڑوں کی وجہ سے, آج ہم ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں اسی جھگڑوں کی وجہ سے. جھگڑے کرنا تمہارا کام نہیں ہے, یہ علماء پر چھوڑ دیا جائے. ویسے بھی علماء کے لیے بھی اب یہی بات کہی جا رہی ہے, ہندوستان کے حالات بگڑ چکے ہیں, سب ایک دامن میں آ جاؤ, سب اپنے آپ کو بھائی بنا لو, ایک دوسرے کو سلام کرو, ایک دوسرے کی خیریت پوچھو. افسوس ہوتا ہے مجھے, ایک بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, چاچا بھتیجے سے بات نہیں کر رہا, بابا کے بچوں سے جھگڑے ہیں, نہ باپ باپ سے گلے لگا رہا ہے, نہ بیٹا ماں کے پاس بانے کی بات کر رہا ہے, بیٹی ماں سے ناراض چل رہی ہے. کس نے کہا تم کو یہ ناراضگی کا اظہار کرنا؟ تمہاری وہ ماں جو تمہیں سوکھے میں سلا کر خود گیلے میں سوئی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے تھوڑا سا موقع دیں, میں تمہارے پاس آ کر اپنے آپ کو صحابی کہلوانا چاہتا ہوں. وہ اس ترنیر کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے اللہ کے نبی کو خط لکھا. اللہ کے نبی نے فوراً کہا کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ وہاں سے جواب آیا ہاں میری ماں زندہ ہے. قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی نے اعلان کیا, رہتی دنیا تک کے لیے میسج کو فارورڈ کر دیا. یہ کہاں تمہاری ماں زندہ ہے, اگر وہ پریشان ہے تم اس کی خدمت کرنا میرے دیدار سے افضل ہے. یہ ماں کا رتبہ, یہ باپ کا مقام. خالی ہم لوگوں نے الوالد اوسط ابواب الجنہ رواہ البخاری یہ صاف کہہ دیا, باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ہو گیا
باپ کو آج بیٹے لات مار رہے ہیں، ماں کو بیٹی مار رہی ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ گھروں کے اندر بہویں اپنی ماں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ نہیں، یاد رکھو اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا چوری زنا ڈاکہ، اللہ کے نبی نے کہا جب ماؤں پہ ظلم کیا جائے گا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جائے گا۔ یہ صاف کہہ کر یہ اعلان کر دیا۔ اب ہے کسی کے اندر، اب کہہ رہے تھے نا اللہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، دیکھ لیں گے۔ ماں کو ستانے والوں، باپ کو مارنے والوں، یہ کان نہیں، یہ دل کے دروازے کھول کر سنو، جلدی ہی قیامت تمہارے گھروں پہ نازل ہونے والی ہے۔ ڈرو اپنے اللہ سے۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنی اولاد کو اسلامی کلچر پر لاؤ۔ میں بہت سی جگہ بیانات کے لیے ان 4 مہینوں میں گیا۔ میرے عزیز دوستو، چھوٹی بچیاں جو کہ کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، منع نہیں ہے پڑھائیں جتنا آپ کو پڑھانا ہے، یہی بچیاں جب ان کے ہاتھ میں فون دیا گیا، جب گنیش کی فوٹو آئی تو فوراً ہاتھ جوڑ رہی ہے۔ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ علماء اپنی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اپنے پیٹ کو جلا کر یہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم رہے صحیح کرائے کے گھروں میں ہی کیوں نہ صحیح، ہم تمہارے بچوں کا ایمان درست کریں گے۔ آج علماء وہ کر رہے ہیں جو ہمارے اسلاف علماء کر گئے۔ آج اسی گجرات کے اندر کتنے ایسے مدارس ہیں جو کہ مجھے دیکھنے پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے حیدرآباد کے اندر ایسے بڑے بڑے فنکشن ہال ہوتے ہیں۔ یہاں کے علماء کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے ساری توانائی کو، زندگیوں کو خرچ کر دیا، اعلان کر دیا۔ آپ کے پاس وہ بھول گئے وہ بوڑھا شخص جو اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر آج بھی اپنی بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے گجرات کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کے لیے مالا مال فرما۔ میں نام بھول رہا ہوں، اتنی بڑی شخصیت، کیا تم اس شخصیت کے رہتے ہوئے بھی اس کے پاس جا کر اپنی زندگی کو درست نہیں کر سکو گے؟ اللہ کہے گا میرے بھائیوں یہ یاد رکھو۔ اور آخری بات، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ اگر بچیاں 10th کے بعد بھی پڑھنا چاہتی ہیں، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر، میں حقیقت میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، یہ مجھے یہ کہنے دیجئے، آج میں گجرات کی سرزمین پر ہوں تو یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری ماں، اگر تمہیں ان بچیوں کو کالج پڑھانا ہے، اللہ کی قسم انہیں برقعے میں ملوث کر کر بھیجو۔ اگر تمہیں ان کو انگریزی تعلیم میں قدم آخر تک بڑھانا ہے، مکمل لپٹو ان کو۔ اگر تم ان کو نہیں لپٹو گے تو یہ باہر کے آوارہ کتے ان کو لپٹیں گے۔ اگر ان کو تم نہیں لپٹو گے، ہوس کے پجاری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری پیاری بہنوں کو اس طرح کرنے سے نہیں گریز کریں گے۔ تلنگانہ حیدرآباد کے اطراف میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے اس کا ایک مختصر کلپ بنا کر میں اپنے سوشل پلیٹ فارم پر ڈالا تو دنیا کے لوگوں نے دیکھ کر افسوس کیا۔ اللہ معاف کرے، ایک برقعے میں بہن ہے، اس بہن کو ایک ہند غیر بھائی اپنے ذریعے سے پیشاب کر کر اس کے برقعے کو گیلا کر رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر ابھی بھی غیرت نہیں آئی؟ کیا تمہیں فاطمہ کی سیرت یاد نہیں آتی؟ اما جان عائشہ کے بارے میں بات یاد نہیں آتی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا اے علی میں مر جاؤں رضی اللہ عنہ، میں مر جاؤں میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ کیوں رات میں اٹھانا؟ اسی لیے رات میں اٹھانا کہ میرے جنازے کو بھی غیر نہ دیکھنے پائے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی شہزادی، جنت کی سردار، حسنین کریمین کی ماں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جہنم بڑی خطرناک ہے، تم اور میرا کیا عقیدہ بن سکتا ہے؟ اور اللہ نے تو کہہ دیا میں جو کروں گا تمہاری رگوں کو ہلا کر رکھ دوں گا، میں وہ کرنے والا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے بچوں کو مکاتب بھیجو۔ اب اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، میں قسم تو نہیں کھاتا، یہ مکاتب کو بھیجو۔ اگر ان مکاتب کے ذریعے سے تمہارے بچے اگر نہیں آ رہے ہیں تو یاد رکھنا آنے والے 10 سال کے اندر تمہارے بچوں کے اوپر کا فاتحہ آج ہی پڑھ لیجئے، تمہیں بچے تمہاری ماں تمہارے باپ کے سامنے اپنے مذہب کو کنورٹ کر کر چلے جائیں گے۔ ہم ایتھسٹ پہ کام کرتے ہیں، لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو مسئلہ پوچھتے تھے اس کا جواب دے دیا جاتا تھا، آج لوگ مسئلہ نہیں، مسئلے کے اندر کا لاجک پوچھ رہے ہیں۔ کیوں ان کے اندر اتنی جرات آ گئی؟
کیوں ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی, کیوں ان کے اندر اتنا پاور آ گیا؟ اسی لیے آیا 5 وقت کی نماز میں بیوی کی پلوں میں لپٹنے والا یہ نوجوان, اور صبح 10 بجے اسٹیٹس لگا کر اپنے آپ کو سچا پکا مومن ہونا کہلاتا ہے. ایسے بندے کو ہم مومن نہیں کہتے. میری پیاری ماں بہنوں, آپ کو یہ قسم دے کر جاتا ہوں, تم ام سلمہ کی جیسی خاتون بنو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر کے اندر ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. شوہر 3 دن سے جنگ میں ہوتا ہے. آنے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, مگر بیٹے کی جنازے کی خبر نہیں دیتی. دوسرے دن خبر دیتے ہوئے کہتی ہے, میرا ایمان ابھی مردہ نہیں ہوا ہے, میں اپنے بچے کو کھوئی ہوئی ہوں, میں اپنے ایمان کو نہیں کھوئی ہوئی ہوں. یاد رکھو عزیز بزرگان دین, اللہ کا واسطہ ہے, آج کی کہی جانے والی ساری باتوں کو ہم بروے کار لا کر اپنی مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو منائیں. میں آخر میں ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں کہ میں علماء کے سامنے اتنی بڑی گستاخی کر دی, مجھے معاف فرمائیں. اور کہی گئی باتوں کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کو ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب مجھے یہاں سے لے کر جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک کے مجمع سے انشاءاللہ کی آواز گونجنی چاہیے. ہم سب ایک مسلمان ہیں انشاءاللہ, ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ, ہم جھگڑے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہیں, ہم بریلوی سنیوں میں جھگڑے نہیں کریں گے, ہم ایک ہیں انشاءاللہ, ہم مرتے دم تک ایک مسلمان ہے. اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان کے ساتھ, نورانیت کے ساتھ اپنے اللہ کو جھکا کر, اپنے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر اللہ کے سامنے کہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. ایک بن کر ان کو تمام کو اپنے آپ کا سچا مسلمان ہونے کی اور بتانے کی توفیق نصیب فرما. اور ان باتوں کے اندر اگر میری کوئی بات میری ماؤں بہنوں بھائیوں کو بزرگان دین کو علماء کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف فرمائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.